3 दिन کے اپنے اپنے گھروں میں حبس پہ جا کے بعد آج حکم آیا کہ راستے کھول دو، فون اور موبائل کھول دو۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا سکندر کی فوجیں پورس سے لڑائی میں مصروف تھی؟ کیا سرکار کو جو مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا تھا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا جو اسلام آباد اور لاہور میں تمام طرح فوجی اور سپاہیانہ تمطراق کے باوجود پورس کو اپنے اپنے مراکز پہ پہنچنے سے باز نہ رکھ سکے؟ یا شاید وہ لوگ جنہوں نے عوام کی یلغار نہ دیکھی اور نہ پڑھی، اس لیے عوام کی یلغار کا اندازہ تو پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے اور تمام لوازمات مقابلے کی تیاری کے ساتھ میدان میں اتر گئے تھے۔ حاصل کیا ہوا؟ نقصان۔ 3 دن کی محنت، روزینہ کمانے والوں کے گھروں میں چولہا ٹھنڈا تھا، نوکری پیشہ لوگوں نے خوشی خوشی آرام کیا اور اپنی مرضی کے پراٹھے کھائے۔ سرکار نے یہ سوچ کر گھر کی بات ہے 3 دن شور مچایا کہ شنگھائی کانفرنس میں کھنڈر ڈالنے والوں کو یہ حربہ اختیار کیا گیا، یہ سمجھے ہوئے تھے کہ جو کچھ سرکاری میڈیا یہ بیان کر رہے ہیں وہ اس کانفرنس میں آنے والے مہمانوں کی تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ بھی حملہ آوروں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس طرح کی حرکتوں سے کس کو فائدہ ہوگا۔ پھر وہی ڈرامہ اس ٹارزن نے کیا جو پچھلی دفعہ کیا تھا۔ بعد میں بتایا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے ڈی چوک سے معلوم نہیں کہاں پھر گیا، پھر تیسرے دن 40 منٹ کے لیے کے پی ہاؤس آیا اور اپنی سیکیورٹی کے حصار میں کہیں چلا گیا۔ یہ اعلان بھی مضحکہ خیز ہے کہ اگر قانون توڑنے والوں کو پکڑا نہیں جاتا تو پھر حکومت کیوں ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہی ہے؟ یہ وقت تو اسرائیل کی امریکہ مدد سے غزہ کے علاقوں کو بے آب و گیا کر کے لبنان کو اگلی منزل سمجھ کر بے روک ٹوک آگے بڑھ رہا ہے۔ لاکھوں بچوں کا خون کس کے سر لکھا جائے؟ یہ شداد کس بل بوتے پر یمن و لبنان کی جانب پیجر اور ایسے راکٹ پھینک رہے ہیں کہ جو ہاتھوں میں پکڑے موبائل پھٹ رہے ہیں؟ کیا وہ اس طرح بڑھتا ہوا مصر کی سرحد تک پہنچ جائے گا؟ امریکہ کے جانے والے اور نئے آنے والے صدر نے نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے اور کسی نے بھی اسے تنبیہ نہیں کی۔ آخر دنیا بھر میں امریکی چونچوں کا مربع، ادھر یوکرین میں اور ادھر غزہ کے بعد لبنان میں صہیونیت کے مسلسل 1 سال سے بمباری اور خونزیری پر جماعت اسلامی اور پی 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 نے 6 اکتوبر کو ہی جلسے مظاہرے کر لیے کہ 7 اکتوبر کو جب اس حملے کو جاری کیے پورا سال مکمل ہو گیا تو حکومت سرکاری طور پر اس فرض کو نبھانے کے لیے تقریریں کرنے لگی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ نور الہدا نے میری بیزاری کو بڑھاتے ہوئے ایک نظم بھیجی جو آپ سب بھی پڑھ لیں۔ ہمیں خدا نے بلایا تھا، کہو کیسی گزر رہی ہے، ہم نے اپنے ہونٹ، زبانیں اور دماغ اس کے حضور رکھ دیے، عرض کیا اب ہمارے ملک میں یہ اب کسی کام کے نہیں، ان کے استعمال پر پابندی ہے، یہ نعمت ہم تجھے واپس لوٹاتے ہیں، بس 2 آنکھیں اور ایک ساتھ دل لے جاتے ہیں، دل ہی دل میں الاؤ بھڑکاتے رہیں گے، آنسو الاؤ پہ چھڑکتے رہیں گے۔ جیسا کہ ساری دنیا میں اسرائیل کے خلاف سڑکوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہماری حکومت اجازت دے تو ہماری سڑکیں، ہمارے ہر گھر سے ہر عورت، ہر بچہ اور نوجوان بھرپور مظاہرہ کریں۔ لبنان میں بھی حملے بڑھتے رہیں گے اور وہ حکومت جو فلسطین کے سربراہ کی حیثیت سے UN میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے سال بھر میں کیا کیا؟ اپنے قتل ہوتے لاکھوں فلسطینیوں کے لیے نہ ان سے کسی نے پوچھا نہ وہ ہولے، مگر ہمارے سارے سیاسی رہنماؤں نے یکجا یک زباں ہو کر فلسطین کے یتیم بے گھر اور لبنان تک بڑھتے ہوئے سانپوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ بڑی حوصلہ افزائی ہم آہنگی کے ساتھ رہنماؤں نے گفتگو کی اور فلسطین کی الگ ریاست کے لیے خاص کر مسلم ممالک کو جگانے کی کوشش کی۔ بہت پرسکون بات ہے کہ 1 لاکھ فلسطینی مصری حکومت کے پناہ گیر ہوئے، جیسا کہ امریکہ میں 9/11 منایا گیا تھا، اور سب مرنے والوں کو خود صدر نے کھڑے ہو کر غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کئی سال تک یہ المیہ دہرایا۔ اس طرح یاسر عرفات کے زمانے میں صابرہ شتیلہ کیمپوں پر اسرائیلی حملوں کی اذیت کو کئی سال تک یاد کیا گیا۔ اب نہ یاسر عرفات، نہ حسن نصر اللہ اور نہ دیگر رہنما جو آئے وہ بھی شہید کر دیے گئے، مگر ایسے ماحول میں نیتن یاہو اپنی کامیابی کے ڈنکے بجا رہا ہے۔
پاکستان میں آگے پیچھے بہت غیر ممالک کے مہمان آ رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی کے امام آتے ہیں اور آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں جن کو سرکاری پروٹوکول بھی دیا گیا ہے۔ ہر چند مولانا جمیل اور مولانا اشرفی سرکاری تسبیح لیے ہر علماء اور مشائخ کانفرنس میں میزبانی کرتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب کے انڈیا میں تو پروگرام بند کر دیے گئے ہیں، ویسے اپنے ملک میں 40 لاکھ مدرسوں کے عالم اور چاند دیکھنے والی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ شریعت کورٹ کے فاضل حضرات موجود ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عالموں کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، اس وقت جبکہ دہشت گردوں نے ہمارے ملک کو بے چین کیا ہوا ہے۔ کسی مسلمان ملک کے نمائندے آئیں تب بھی راستے بند، دفتر بند، اب پھر شوشہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس کے باعث پھر دفتر اور دیگر ادارے بند رہیں گے۔ پھر ضرورت ہی کیا ہے، حکم تو کہیں اور سے آتا ہے، آپ کو صرف عمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ سب فالتو لوگوں کو کسی ٹیکنیکل ادارے میں ضم کر دیں، روزی وہیں سے اور شاید دوپہر کی روٹی بھی مل جائے گی۔ جہاں تک کام کی بات ہے تو وہ چلتا رہے گا۔ رہا ڈاکٹر ذاکر کا بیانیہ کہ میں لوگوں کو مسلمان بنانے کے مشن پر ہوں، شاید ان کو پاکستانیوں کے مسلمان ہونے پر شبہ ہے۔ یہاں مولانا روم کی ایک حکایت سناتی ہوں۔ مولانا روم سے پوچھا گیا کون سا میوزک حرام ہے؟ مولانا نے جواب دیا امیروں کے کھانے کے برتنوں میں چلنے والے چمچوں کی آواز، اگر غریبوں کے کھانے تک پہنچے بس یہی میوزک حرام ہے۔